شادی کی پہلی رات شوہر کہنے لگا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، پھر بولا میری محبت کو برداشت کر پاؤ گی؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس کا محبت کرنے کا یہ کون سا طریقہ تھا۔ اس نے میرے ایک ایک جسم کے حصے کو اپنے دانتوں سے زخمی کر دیا۔ میں چیختی تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا، کہتا شور مت کرو، باہر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم محبت کر رہے ہیں۔ صبح تک میری حالت، میرا نام مسکان ہے، میں غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے چہرے سے مسکراہٹیں غائب نہیں ہو رہی تھیں۔ میں دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میری شادی میری ماں کی سہیلی کے بیٹے سے ہو رہی تھی۔ میری ماں کی سہیلی ملتان میں رہتی تھی اور میرا بچپن سے ہی حسن سے رشتہ طے ہو چکا تھا۔ پہلے تو ہم لوگ ملتان 2 مہینے کی چھٹیوں میں جاتے تھے۔ کلثوم آنٹی ویسے تو ہم سب بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن مجھ پر تو وہ جان چھڑکتی تھیں۔ بچپن سے ہی میں یہ سنتی آ رہی تھی کہ میں حسن کی منگیتر ہوں، اس لیے عمر کے ساتھ ساتھ میری حسن سے محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ کافی سالوں سے میں لاہور سے ملتان نہیں گئی تھی، اور پھر کالج کے بعد یونیورسٹی اور پڑھائی کے سلسلے سے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ہاں، میری امی البتہ 1 سال بعد چکر لگا لیتی تھیں، لیکن کچھ دن بعد ہی واپس بھی لوٹ آتی تھیں۔ حسن کی بہت تعریف کرتی تھیں، کہتی اپنے دونوں بھائیوں سے زیادہ خوبصورت اور خاموش طبیعت کا لڑکا ہے، بہت ہی سلجھا ہوا ہے۔ اس کی تعریفیں سن سن کر میرے دل میں اس کی محبت بھر چکی تھی۔ اس بار آنٹی نے فون کیا تو کہنے لگی میری امانت اب مجھے دے دو، مسکان میرے حسن کی امانت ہے۔ میرے ماں باپ کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹا بھائی تھا جو پاپا کی دکان سنبھال رہا تھا، پاپا کے ساتھ کام کرتا تھا۔ مجھ سے 3 چھوٹی بہنیں تھیں جو اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ہمارا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ میری امی نے مشکل سے میرا جہیز بنایا تھا۔ شادی کی بات سن کر پاپا کچھ گھبرائے ہوئے تھے، کہنے لگے کچھ ہی مہینے میں شادی کی تاریخ تو رکھ دی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اس مہنگائی میں بیٹی کو رخصت کرنا ایک باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی ہے۔ تم جانتی بھی ہو کہ وہ لوگ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، اور لوگوں کا میل جول بھی زیادہ ہے۔ دونوں بڑے بیٹے تو اسی انتظار میں ہیں کہ حسن کی شادی ہو تو وہ الگ ہو جائیں۔ ظاہر ہے جہیز میں ہر چیز دینی پڑے گی۔ میری امی کہنے لگی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، میرا جتنا بھی زیور پڑا ہے اسے بیچ کر آپ سارے پیسے ان کو بھجوا دیجیے گا، وہاں سے حسن اپنی مرضی کا فرنیچر لے لے گا، آخر بچوں نے ہی استعمال کرنا ہے۔ یہاں لاہور سے ملتان جانے میں فرنیچر راستے میں ہی آدھا ٹوٹ جائے گا تو نقصان ہو جائے گا، اور بھی میں نے کچھ بنا رکھا ہے، آپ فکر مت کرو، سب ہو جائے گا۔ میری امی نے ہمیشہ میرے پاپا کا ساتھ دیا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنا اچھا ہوتا کہ حسن جہیز لینے سے منع کر دیتا۔ خیر، شادی کا دن آ پہنچا۔ میں بے حد خوش تھی۔ میری بارات ملتان سے آئی تھی۔ صرف حسن تھا، میری ساس اور ان کے 2 بیٹے اور بہوئیں۔ حسن کے ابو کا ویسے بھی انتقال ہو چکا تھا، باقی رشتہ دار وہیں ملتان میں اکٹھے ہوئے تھے۔ شادی کے کچھ گھنٹے بعد ہی ہماری واپسی بھی تھی۔ امی نے بہت کہا کہ ایک دن یہیں گزارا کر لو، لیکن وہ لوگ کہنے لگے نہیں، وہاں بھی ہم نے مسکان کے لیے شاندار ویلکم کرنا ہے۔ خیر، کچھ گھنٹے بعد ہی میں دلہن بنی کار میں سفر کر رہی تھی۔ یہ سفر میں نے اپنی جیٹھانیوں کے ساتھ کیا تھا جو مجھ سے ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ملتان پہنچ کر مجھ سے چھوٹی موٹی رسموں کے بعد مجھے حسن کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ کافی بڑا تھا، میرا فرنیچر بھی کافی خوبصورت لیا گیا تھا، کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ حسن کمرے میں داخل ہوا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ اب تک امی سے میں نے حسن کی اتنی تعریفیں سنی تھیں، مجھے لگتا تھا وہ ایک خوبصورت ہینڈسم لڑکا ہوگا، دیکھنے میں ہزاروں میں ایک ہوگا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک ہوتا اتنا کم تھا۔ حسن کمرے میں آیا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ 5 منٹ تک وہ مجھ سے کچھ نہیں بولا تھا، میری تعریف میں نہ میری محبت میں۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوا جیسے وہ لمبے لمبے سانس بھر رہا ہے۔ میں نے دھیرے سے نظر اٹھا کر دیکھا
تو اس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے سے لال ہو رہی تھیں۔ بہت ہی بدحواس لگ رہا تھا۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، پھر بھی اس کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے۔ میں نے کہا، حسن، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرے کہنے پر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، محبت کرتی ہو مجھ سے؟ حسن کے سوال پر میں ایک دم شرما گئی۔ میں نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، ہاں محبت کرتی ہوں آپ سے، تبھی تو آج آپ کی بیوی بنی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا، اس نے میرا ہاتھ زور سے دبوچ لیا۔ اس نے میرا ہاتھ اتنی زور سے دبایا تھا کہ میں چلا اٹھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ حسن، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ کہنے لگا، محبت کا دوسرا نام درد ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ تمہیں میری محبت چاہیے تو درد تو سہنا پڑے گا۔ میرے جنون کو اپنے بدن پر برداشت کرنا پڑے گا۔ محبت تو یہی ہوتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری شادی کی رات ایسی بھی گزرے گی۔ ایسی کون سی تکلیف نہیں تھی جو اس نے مجھے اس رات نہیں دی تھی۔ ہر تکلیف کو وہ محبت کا نام دے رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کو دبوچ کر توڑا تھا۔ کئی چوڑیاں میری کلائی میں گھس گئی تھیں۔ شادی کے نام پر میں نے یہ رات بڑی ہی تکلیف میں گزاری تھی۔ اس نے میرے بازو پر جلتا ہوا سگریٹ لگایا تھا۔ جب چلانے لگتی تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا۔ کہنے لگتا، تمہاری آواز باہر نہ جائے۔ باہر کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے ہمارے بیچ محبت ہو رہی ہے۔ میاں بیوی کا پردہ ہوتا ہے۔ میری محبتوں کو سہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ میری محبت تو ایسی ہی ہے۔ جو مطلب حسن نے مجھے محبت کا سمجھایا تھا اور بتایا تھا، مجھے محبت لفظ سے نفرت ہو چکی تھی۔ صبح تک میں اپنی اجڑی ہوئی حالت پر روتی رہی اور وہ آرام سے بے خبر سو رہا تھا۔ پورے بیڈ پر میری چوڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ میری زندگی کی طرح شادی کی یہ رات ہر لڑکی کے لیے یادگار ہوتی ہے اور میاں بیوی مل کر اسے اور بھی خوبصورت بناتے ہیں تاکہ یہ رات پوری زندگی یاد رہ سکے۔ لیکن میں نے اتنی تکلیف برداشت کی تھی کہ اب بھی میں اپنی سسکیاں روک نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اپنی بکھری حالت کے ساتھ کمرے کا دروازہ نہیں کھول سکتی تھی کیونکہ میرے کپڑے تک اس آدمی نے بے دردی سے پھاڑ دیے تھے۔ وہ انسان نہیں تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا کوئی بھوکا بھیڑیا ہے۔ اس نے تو مجھے کپڑے بدلنے تک کا رات کو موقع نہیں دیا تھا۔ میں جیسی بیٹھی تھی مجھ پر ویسے ہی ٹوٹ پڑا تھا اور اپنا جنون اس نے میرے بدن پر نکالا تھا۔ میں نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ جب نہا کر واپس آئی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری ساس اور میری جیٹھانیاں میری ہی انتظار میں باہر بیٹھی ہوئی تھیں، کیونکہ حسن تو دروازہ کھول کر دوبارہ سو چکا تھا۔ میرے چہرے پر ناخنوں کے نشان دیکھ کر تینوں کی رنگت سفید ہو گئی تھی۔ میری ساس میرے پاس آئی، کہنے لگی، مسکان، یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا، محبت۔ آپ کے بیٹے نے رات بھر یہی تو محبت کی ہے مجھ سے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ ساس نے اسی وقت مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ پھر میری جیٹھانی سے کہنے لگی، تم نے حسن کو دوائی وقت پر نہیں دی تھی کیا؟ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ کس چیز کی دوائی؟ وہ کہنے لگی، امی جی، میں نے تو دوائی دے دی تھی، حسن کے ہاتھ پر بھی رکھی تھی، کہا بھی تھا کہ میرے سامنے ہی کھاؤ، لیکن آپ کو تو پتہ ہے اسے کتنی جلدی ہوتی ہے۔ کہنے لگا، آپ جائیں یہاں سے، میں کھا لوں گا۔ ساس کہنے لگی، تمہیں کتنی بار کہا ہے چپ چاپ کھڑی رہا کرو، جب تک وہ دوائی نہ کھا لے اس وقت تک کمرے سے باہر مت آیا کرو۔ وہ کہنے لگی، بہت سنبھال لیا ہم نے حسن اور اس کی ذمہ داریوں کو، اب آ گئی ہے نا اس کی بیوی، یہ سب اب اس کی ذمہ داری ہے۔ میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، مجھے ناشتہ بھی کروا دیا۔ کہنے لگی، حسن کو تھوڑا سا دماغی مسئلہ ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے وہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، دماغی مسئلہ؟ آپ نے ہمیں اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری بات سن کر میری ساس مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا کہ پہلے نہیں بتایا؟ ارے میرا بیٹا کوئی پاگل تھوڑی ہے، بس تھوڑا سا دماغی ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، غصے کا تھوڑا تیز ہے، اپنے مزاج کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا شادی کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا۔
میں نے کہا لیکن میں نے تو رات کو اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا جو اسے برا لگتا۔ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، پھر بھی اس نے میرا یہ حال کیا ہے۔ میں اب اس کے سامنے نہیں جاؤں گی، بلکہ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری ساس کہنے لگی، ارے نہیں، رات اس نے ٹھیک سے دوائی نہیں کھائی تھی، اگر دوائی کھائی ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو مگر اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو پہلے علاج کروانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی، پھر مرغی کی وہی ایک ٹانگ۔ ارے بابا، کہہ تو رہی ہوں اس کی بیماری کا حل شادی تھا، اس لیے میں نے کر دی۔ تمہاری محبت پائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور میرا بیٹا کوئی پاگل تھوڑی ہے۔ میں نے کہا آپ کو بتاؤں آپ کا بیٹا کیا ہے؟ میں نے اپنے بازو پر سگریٹ کا زخم دکھا دیا۔ یہ دیکھ کر میری ساس بری طرح چونک گئی تھی اور پھر نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا یہ اس کی محبت ہے، کہتا ہے میری محبت ایسی ہی ہے۔ میں نے ایسی ہی محبت سے ہی ہے پوری رات۔ میری ساس نظریں چرانے لگی، ٹھیک ہو جائے گا وہ دھیرے دھیرے، بس تم صبر سے کام لو۔ کہنے لگی، دیکھو نا تمہارے باپ نے کتنی مشکل سے تمہاری شادی کی ہے، لاکھوں کا جہیز بنایا ہے اس نے۔ پوری برادری میں تمہارا باپ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اگر تم نے ذرا سی بات پر طلاق لے لی اور یہاں سے چلی گئی تو سوچو کتنی بدنامی ہوگی تمہارے باپ کی۔ تمہاری تو 3 بہنیں اور بھی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اگر تم تھوڑا صبر سے کام لو تو حسن بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں کا ایسا کہنا ہے، اور اس کا علاج شادی ہی تھا، تو شادی کے بعد وہ ٹھیک ہی ہو جائے گا۔ میں چپ ہو گئی تھی۔ شادی تو میرے باپ نے واقعی ہی قرض اٹھا کر کی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک دی تھی۔ میرے باپ کی تو کمر ہی جھک گئی تھی۔ بعد میں نے سوچا ساس کی بات اتنی بھی غلط نہیں ہے، مجھے تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس دن کے بعد کئی دن تک حسن نے مجھے چھوا تک نہیں تھا، کیونکہ خود بھی میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک بھی لفظ میرے لیے حکم کی طرح ہوتا تھا۔ وہ کہتا دن کو رات کہو تو میں دن کو رات کہہ دیتی تھی، کیونکہ میرے ساس کے نثار یہی اس کا علاج تھا۔ ایک دن کہنے لگا، میرے لیے میٹھی کھیرنی بناؤ اور میرے لیے کھانے میں مرچیں مت ڈالنا۔ میں فوراً سے کچن میں آ گئی لنچ بنا کر۔ جب میں کمرے میں گئی تو وہ سو چکا تھا۔ میں نے اس کا لنچ ڈھک دیا اور باہر کچن میں آ گئی، اس کے لیے کھانا بنانے لگی، کیونکہ میری ساس نے بتایا تھا اس کے کھانے میں مرچیں نہیں ڈالنی۔ میں نے اس کے لیے پھیکا کھانا بنایا۔ ابھی اس کا کھانا بنا کر فری ہوئی تھی کہ کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ فوراً سے بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تو میری ساس پہلے سے موجود تھی۔ حسن کہہ رہا تھا کہ اس سے بولو کہ آج کے بعد میرا کھانا نہ بنائے۔ میں نے کہا بھی تھا مجھے میٹھی کھیرنی بنا کر دے، اس نے اور اس میں مرچیں ڈال کر دیں۔ میں نے کہا میں مرچی کیوں ڈالوں گی؟ کہنے لگا اس لیے تاکہ میں کبھی بھی ٹھیک نہ ہو سکوں۔ ماں یہ میری دشمن ہے، مجھ سے دشمنی نکال رہی ہے۔ میں تو حیران و پریشان سی کھڑی تھی۔ میری ساس مجھے گھورنے لگی اور بولی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں تمہارا کتنا ساتھ دے رہی ہوں اور ایک تم ہو کہ میرے بیٹے کی دشمن بنی بیٹھی ہو۔ میں نے کہا ہاں امی جی، آپ یہ کھا کر دیکھیں، میں نے اس میں چینی ڈالی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں کھا کر دیکھ لو کتنی مرچی ہے اس میں۔ جب وہ کھیرنی میری ساس نے کھائی تو سسکی لینے لگی، اس میں تو سچ میں مرچی تھی۔ کہنے لگی یہ دیکھو اوپر سے ہی نظر آ رہی ہے، کیا چاہتی ہو تم؟ میرے بیٹے کو مارنا چاہتی ہو؟ میں بے حد پریشان تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے یہ مرچی نہیں ڈالی۔ وہ کہنے لگا پھر کس نے ڈالی؟ تم ہی یہ رکھ کر گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے بہت ڈانٹا تھا۔ حسن میرے ہر کام میں کیڑے نکالنے لگا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا مرچی ڈالی کس نے تھی، کیونکہ میں نے تو مرچی نہیں ڈالی تھی۔ لیکن مجھے جلد ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ مرچی حسن نے ڈالی تھی۔ میں کپڑے نکالتی تو کپڑے استری کرتی تو پورے کپڑے دوبارہ زمین پر پھینک دیتا۔ کہتا نہیں دوبارہ سے استری کرو، اچھے سے استری نہیں کیے ہیں، اور تم کیوں میری زندگی کو جہنم بنانے چلی آئی ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں 1 مہینے میں ہی سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، کیونکہ حسن جو کچھ کرتا تھا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ رات کو وہ کسی جنگلی جانور کی طرح میرے ساتھ پیش آتا اور دن کے وقت میرے کیے ہوئے کام بگاڑتا رہتا۔ کبھی کہتا تم کپڑے ٹھیک سے نہیں دھوتی ہو، کبھی میرے کھانے میں مرچی ڈال دیتا اور کہتا تم نے ڈالی ہے اور تم مجھ سے دشمنی نکال رہی ہو۔ میرا جی چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ میں یہ درد سہ نہیں پا رہی تھی۔
اپنے ماں باپ کا سوچ کر روتی رہتی کہ ابھی تک تو ان کے سر سے قرضہ ہی نہیں اترا تھا۔ میری ماں کا بھی فون آیا تھا، کہنے لگی جی تو چاہتا ہے کچھ دن کے لیے تمہیں اپنے پاس بلا لوں، لیکن لاہور سے ملتان آنے جانے کا بہت خرچہ ہو جائے گا اور ہم تو اس وقت بالکل خالی ہاتھ ہیں۔ تمہارے سسرال پہلی بار آئیں گے تو اس طرح خالی ہاتھ نہیں آ سکتے، اتنے خرچے کا سوچ کر ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ خیر میں نے اپنے ماں باپ کو حسن کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور اپنے آپ کو حسن کے رویے کے لیے تیار کر لیتی تھی۔ انسان اتنا ہی سہ سکتا ہے جتنی اس میں برداشت ہوتی ہے۔ اس دن بھی میں اٹھی تو میرا سر چکرا رہا تھا۔ حسن کہہ رہا تھا میرے کپڑے استری کر دو۔ وہ کام پر نہیں جاتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ میرے دونوں جیٹھ ہی گھر کا سارا خرچہ اٹھا رہے تھے، اس کی دوائیاں بھی وہی لاتے تھے۔ میں چکراتے سر کے ساتھ اس کے کپڑے استری کرتے ہوئے ادھر ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر میری ساس سے کہنے لگی کہ اس کی خوراک کا خیال رکھیں، یہ بہت کمزور ہے۔ اس طرح اگر اس کی حالت خراب رہی تو اس کی پریگننسی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں امید سے ہو چکی تھی اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے اس بات پر خوش ہونا چاہیے یا پھر سر پکڑ کر رونا چاہیے۔ ہاں میری ساس بہت خوش تھی، کہنے لگی اپنا بچہ ہوگا تو دیکھنا حسن جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن تک میری ساس میرا بہت خیال رکھتی رہی، مجھے اپنے پاس سلاتی تھی۔ اگر حسن کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں اور اس طرح میری پریگننسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ حسن کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ کہنے لگا مسکان میرے کمرے میں کیوں نہیں آتی؟ تم میری بیوی ہونا، میرے پاس سویا کرو۔ میں نے کہا آپ اپنی ماں سے بات کریں۔ میں رات کے برتن دھو رہی تھی کہ تبھی وہ کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا کیا مسئلہ ہے؟ شرافت سے کمرے میں چلو۔ میں نے کہا سنو میں امید سے ہوں اور ڈاکٹر نے احتیاط کا بتایا ہے۔ کہنے لگا تو میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ تب بھی میری ساس آ گئی، کہنے لگی چھوڑو اس کا ہاتھ، یہ ابھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ کہنے لگا کیوں نہیں جائے گی اور کیسے نہیں جائے گی؟ شور کی آواز سن کر میرے جیٹھ اور میری جٹھانیاں بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ تماشا سا لگ گیا تھا۔ میری ساس کہنے لگی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم اس کے ساتھ جو کچھ کرو گے تمہارا بچہ مر جائے گا۔ کہنے لگا مرنے دے، میرا بچہ ہے، کچھ بھی ہو، لیکن آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ نے اسے میرے کمرے میں لے جانے سے روکنے کی کوشش کی تو یہیں پر اس کے کپڑے پھاڑ دوں گا۔ اس آدمی میں تو ذرا بھی شرم نہیں تھی، میں تو سب کے سامنے نظریں اٹھانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ میری ساس نے جب اسے روکنا چاہا تو اس نے سب کے سامنے میرا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا تھا اور اس سے پہلے وہ کوئی اور غلط حرکت کرتا میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا چلو کمرے میں، جو تم چاہتے ہو کر لو، پر یہاں پر تماشا مت بناؤ، سب کے سامنے میری عزت خراب مت کرو۔ کہنے لگا آ گئی نا اپنی اوقات پر، جب میں کہہ رہا تھا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی تمہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ اس رات میں میری چیخیں شاید سب نے سنی ہوں گی اور صبح تک میرا بچہ مر چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کاش میں بھی اس کے ساتھ مر جاتی۔ ابھی مجھے اس گھر میں 5 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ میں پھر سے حاملہ ہو گئی تھی۔ میری سفید رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ جب دوسری بار میں حاملہ ہوئی تو میری ساس نے مجھے میری ماں کے بھیج دیا۔ میری حالت دیکھ کر تو میرے ماں باپ اور میری ماں بھی صدمے میں رہ گئے تھے۔ کہنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم تو پہچان میں بھی نہیں آ رہی ہو، اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے کہا شاید امید سے ہوں اس لیے کمزور ہو گئی ہوں۔ میرا بھائی مجھے روز پھل لا کر دیتا۔ میرے پاپا نے خاص میرے لیے دودھ والے سے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کے لیے روز دودھ دے کر جانا۔ میرے پاپا میری ماں سے کہتے میری بیٹی کا خیال رکھو، دیکھو اس کی کیا حالت کر دی ہے ان لوگوں نے۔ میری ماں مجھ سے پوچھتی آخر تمہیں پریشانی کیا ہے؟ کیا تم ان لوگوں میں خوش نہیں ہو؟ اور حسن کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ میں کہتی ماں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں جانتی تھی میرے ماں باپ شاید اصل بات برداشت نہ کر سکیں۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 4 مہینے ہو چکے تھے کہ ایک دن حسن کا فون آیا، کہنے لگا واپس آ جاؤ ورنہ میں وہیں آ جاؤں گا اور تمہارا تماشا بنا کر رکھ دوں گا، تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے فون کر کے اپنی ساس کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی اس نے تو ہمارا بھی جینا حرام کر رکھا ہے،
ایسا کرو تم واپس آ جاؤ اور وہاں پر کسی کو کچھ بھی مت بتانا۔ میں واپس چلی آئی تھی۔ اس وقت اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا، اور میں تو اس کے بدلے رویے پر حیران بھی تھی۔ کہنے لگا، ارے میں تو تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، پلیز وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ میں اپنے بچے کا بھی بہت دھیان رکھوں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گی۔ بلکہ مجھے تو خوشی ہو رہی تھی کہ حسن بدل گیا تھا۔ اس رات اس نے مجھ سے کوئی بھی بدتمیزی نہیں کی تھی، بس میرا سر سہلاتا رہا، میرے ہاتھ چومتا رہا، کہتا رہا مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ 1 مہینے تک اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ میں بیٹے کو جنم دینے والی ہوں تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ کہنے لگا، مسکان، میرا گھر بیٹا آنے والا ہے، میں تو بہت خوش ہوں، میں ایک بیٹے کا باپ بنوں گا۔ یہ کہتے کہتے اس نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کہنے لگا، میں بہت خوش ہوں، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ میں نے کہا، حسن بات سنو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نیچے اتارو۔ کہنے لگا، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، میرے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن تبھی اس کے چہرے کے تاثرات اچانک ہی بدلنے لگے تھے، اس کی سانس ایک دم پھولنے لگی۔ اس نے مجھے جلدی سے نیچے اتار دیا۔ کہنے لگا، نہیں، میرے گھر بیٹا نہیں ہو سکتا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی کہ ابھی یہ خوش تھا اور ابھی کیا ہوا ہے، ایک دم بدحواسی کا شکار ہونے لگا تھا۔ کہنے لگا، میرا بیٹا ہوگا، اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا، پھر وہ بھی میرے جیسا ہو جائے گا، میرا بیٹا تو میرا جیسا ہی ہوگا نا۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آیا۔ کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسا کرو اس بچے کو مار دو۔ یہ سن کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے کہا، حسن یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لیکن وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کرتا، میں نے اپنی ساس کو بلانا شروع کر دیا۔ میری چیخوں پکار سن کر میری ساس، میری دونوں جیٹھانیاں کمرے میں آ گئیں اور حسن کو فوراً مجھ سے پیچھے ہٹایا تھا۔ میری ساس کہنے لگی، میرے کمرے میں جاؤ۔ لیکن وہ یہی کہے جا رہا تھا، مجھے بیٹا نہیں چاہیے، مجھے بیٹا نہیں ہو سکتا، مجھے بیٹا ہوگا تو اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے ساتھ کچھ تو ہوا تھا، وہ یوں ہی پاگل نہیں ہوا تھا، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی۔ کچھ دیر تک اس کے چلانے اور رونے کی آوازیں آتی رہیں، مگر دھیرے دھیرے آوازیں ختم ہو چکی تھیں، ایک دم سناٹا چھا چکا تھا۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں اپنا دل تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ساس حسن کے ہی کمرے میں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آئیں اور کہنے لگی، اب وہ سو گیا ہے، اٹھے گا تو تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، امی جی اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ہوگا؟ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ سن کر میری ساس رونے لگی، کہنے لگی، کیا بتاؤں تمہیں؟ میں نے کہا، جو بھی حسن کے ساتھ ہوا ہے مجھے سچائی بتائیں۔ میری ساس کہنے لگی، وہ نیا نیا کالج میں گیا تھا تو کالج میں اس وقت بڑی پارٹی چل رہی تھی، لڑکوں نے الگ الگ گروپ بنائے ہوئے تھے، الیکشن جاری تھے، اس لیے ہر پارٹی کے لڑکے دوسرے لڑکوں سے یہی کہتے کہ وہ ان کی پارٹی کو ووٹ دیں۔ یہ شروع سے ہی غصے کا تیز تھا، اسے بھی کسی نے بولا تو یہ کہنے لگا کہ یہ میرا حق ہے، جو مجھے ٹھیک لگے گا میں اس کو ووٹ دوں گا۔ وہ لڑکا کہنے لگا، اگر تم نے ہماری پارٹی کو ووٹ نہ دیا تو تمہارا بہت برا حال کریں گے۔ اس بات پر ان لڑکوں نے حسن کو مارنا شروع کر دیا، خود بھی زخمی ہوا تھا، لیکن اس وقت بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ دن بعد یہ کالج گیا تو واپس نہیں آیا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ آخر وہ گیا تو گیا کہاں۔ ہر جگہ ہم نے اسے ڈھونڈ لیا تھا لیکن یہ نہیں ملا۔ 2 دن بعد ہم پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ اس کے بعد وہ زخمی حالت میں ہمیں دروازے کے پاس ہی ملا تھا۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا، منہ میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑایا جا رہا تھا۔ ہم اسے ہسپتال لے کر گئے۔ اس کے دماغ پر نہ جانے کس بات کا بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ اس وقت تو میرا بیٹا ہر چیز سے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، یہاں تک اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھی چیخنے چلانے لگتا۔ لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹھیک تھا۔ اور پھر جب اسے ہم ایک دماغی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ یہ کہہ کر میری ساس چپ ہو گئی۔ میں نے کہا،
بتائیں کیا ہوا تھا حسن کے ساتھ؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی جن لڑکوں سے اس کی لڑائی ہوئی تھی انہوں نے کالج کے کمرے میں لے جا کر میرے بچے کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ 5 دن تک اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے رہے۔ میرا بیٹا تو فرسٹ ایئر میں تھا، اس کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس کا تو ان باتوں کی طرف دھیان تک نہ تھا، اس لیے ان باتوں نے اور اس طرح کے ظلم نے میرے بیٹے کو جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ پر بھی اثر دیے تھے۔ اس کا کوئی بھائی بھی اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو وہ سمجھتا شاید میرا بھائی بھی میرے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ یوں ڈرتا جیسے کہ لڑکی ہو۔ اس کا علاج ہم کروا کر تھک چکے تھے اور بہت کوشش کی وہ آگے کی پڑھائی بھی کر لے، لیکن وہ کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا۔ کالج کے نام پر رونے لگتا تھا، کہتا تھا کالج نہیں جاؤں گا۔ اس کے پاپا اسے دکان پر لے جانے لگے، لیکن وہاں بھی اس کا یہی حال تھا۔ اس کو ہر چلتا پھرتا لڑکا جو اس کی طرف ایک نظر بھی دیکھ لیتا، اسے یہی لگتا تھا کہ یہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا ہے، اسے اس لیے دیکھ رہا ہے تاکہ اس پر ظلم کر سکے۔ یہ دکان پر بھی چیخنے چلانے لگتا اور ڈر کر اپنے پاپا کے پیچھے چھپ جاتا اور اس لیے گھر پر رہنے لگا تھا۔ ہم اس کا علاج ڈاکٹر سے کروا رہے تھے۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا امی جی کتنے سالوں سے وہ اس بیماری میں گھرا ہوا ہے اور آپ نے ہمیں بتانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ میری ساس کہنے لگی میں کیوں بتاتی کسی کو، میرے بیٹے میں کوئی عیب تھوڑی ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی وہ کہنے لگے بس میرے بیٹے کو الزام مت دو، تمہاری محبت اور تمہارا دھیان پا کر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کو کون سی میری توجہ اور پیار چاہیے، وہ آدمی تو میری سنتا ہی نہیں تھا۔ میں اب سمجھ گئی تھی کہ اس کے اندر جنون اور درد دینے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس نے مردوں سے درد سہا تھا اور اسی چیز کا بدلہ وہ میرے جسم کو نوچ نوچ کر لیتا تھا۔ میرا رونا چیخیں اسے سکون دیتی ہیں، میرے آنسو دیکھ کر وہ پاگل ہو جاتا تھا، کہتا تھا محبت درد سہنے کا نام ہے اور میری محبت پر جب تم روتی ہو تو مجھے اور بھی پیاری لگتی ہو۔ میں اس کے سامنے جب ہاتھ جوڑتی کہ خدا کے لیے حسن میرے حال پر رحم کرو۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا، اگر میں اسے کہیں نظر نہ آتی تھی تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، لیکن مجھے چین سے جینے بھی نہیں دیتا تھا۔ میں جس ماں سے کام کرتی وہ وہی کام کرتا۔ میں ایک جیتی جاگتی انسان تھی، ایک دماغی مریض کے جنون کا نشانہ کب تک بن سکتی تھی۔ میں نے جب ایک بیٹے کو جنم دیا تو سب خوش تھے سوائے حسن کے، اس کی حالت عجیب سی تھی، کہتا تھا یہ بڑا ہو کر مجھ جیسا ہو جائے گا، اس کی شکل بھی میری جیسی ہے، نصیب بھی میرے جیسا ہوگا، میں اسے ابھی گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ بڑی مشکل سے میرے دونوں جیٹھ نے اسے پیچھے کیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ حسن کا جنون تو ٹھیک ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہفتہ اسے الگ کمرے میں بند کیا گیا تھا، لیکن وہ مجھے ہی پکارتا رہتا، کہتا ہے میری مسکان کو میرے پاس لے آؤ۔ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ وہ دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا، دروازہ کھول دو، مجھے اس کے پاس جانا ہے، میں اس کمرے میں گھٹ گھٹ کر مرنا نہیں چاہتا۔ مجھے اس کی حالت پر ترس بھی آتا تھا۔ ہفتے کے بعد میں ہی اس کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھی، ورنہ تو میرے جیٹھ ہی لے کر جاتے تھے۔ وہ ہر چیز توڑنے لگتا، کہتا مسکان کو بلاؤ، مجھے اسے دیکھنا ہے، مجھے اس سے باتیں کرنی ہیں، جب تک میں اس کو نہیں دیکھ لوں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور جب میں اس کے کمرے میں کھانا لے کر گئی، اس کی حالت دیکھ کر میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے دونوں جیٹھ نے اسے کرسی پر باندھ رکھا تھا، کیونکہ وہ جب بھی بے قابو ہوتا تو وہ اپنے بھائیوں کو بھی مارتا پیٹتا تھا۔ وہ مشکل سے اسے سنبھالتے تھے، اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، رو رو کر آنکھیں لال تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کہنے لگا تم آ گئی، میرا خیال آ گیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ادھر میرے پاس آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے روٹی کا نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ کھولو، مجھے درد ہو رہا ہے، میرے بڑے بھائی بہت برے ہیں، دیکھو کتنی کس کے رسی باندھی ہے، دیکھو میرے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے جیٹھ نے مجھے منع کر دیا کہ اس کے ہاتھ مت کھولو ورنہ یہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ میں نے کہا پہلے آپ کھانا کھا لیں، پھر میں آپ کے ہاتھ کھول دوں گی۔ اس نے میرے ہاتھ سے کھانا کھایا، کہنے لگا میرے قریب آؤ۔ میں اس کے پاس ہو کر بیٹھ گئی، کہنے لگا میرے پاس بیٹھی رہو،
اور مجھ سے دور مت جایا کرو۔ میں نے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے، اس کے بکھرے بالوں کو صحیح کیا تھا۔ کہنے لگا، خدا کے لیے میری رسیوں کو کھول دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کچھ نہیں کہوں گا، میرے ہاتھ کھول دو۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دیں۔ خود کو آزاد پا کر اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا تھا، اتنی زور سے کہ میں اگلا سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ کہنے لگا، میرا بس چلے تو میں تمہیں اپنے اندر سمیٹ لوں، اتنی محبت کرتا ہوں تم سے، پھر بھی تم مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے چہرے کو بھر لیا تھا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ میں نے نام سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، میں کہاں جا سکتی ہوں تمہیں چھوڑ کر؟ کہیں بھی تو نہیں۔ پھر وہ اپنا منہ میرے گردن کے پاس لے گیا، اور اس کے بعد میری چیخیں اس قدر تیز تھیں کہ میرے سسرال والے اکٹھے ہو گئے۔ اس بار اس نے میری گردن پر اتنی زور سے کاٹا تھا کہ خون نکلنے لگا تھا۔ اس پر جنون اس قدر بڑھ چکا تھا کہ سب کچھ چھڑانے پر بھی وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ کہنے لگا، جاؤ یہاں سے، مجھے اپنے پاگل پن کو اس لڑکی پر ہی اتارنا ہے۔ یہ میری بیوی ہے، مجھ سے دور رکھو گے تو مجھے جب جب موقع ملے گا میں اسے اپنے جنون کا نشانہ بناؤں گا۔ میرے جیٹھ نے اس کے ہاتھ پر ٹیکا لگا دیا تھا، شاید نیند کا انجیکشن تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوشی میں جا چکا تھا۔ میرے جیٹھ نے مجھے ڈانٹا کہ تم نے اس کی رسیاں کیوں کھولی تھیں؟ میں پھر دوبارہ حسن کے کمرے میں نہیں گئی تھی، لیکن ایک رات میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں حیران تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو حسن تھا، نہ جانے وہ کیسے اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ میرے بیڈ پر میرے بیٹے کو لیٹا دیکھا تو اس کی طرف آ گیا۔ کہنے لگا، یہ ابھی تک زندہ ہے، تم نے اسے مارا نہیں، تم جانتی ہو نا یہ میرا بیٹا ہے، میرا جیسا ہی نکلے گا۔ میں نے کہا، حسن جاؤ یہاں سے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ لیکن میری جان تو اس وقت نکلی جب اس نے میرے بیٹے کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، اسے پیچھے کرنے لگی، لیکن جب تک سب لوگ کمرے میں آتے میرا بیٹا مر چکا تھا۔ میں چیخ رہی تھی، یہ قاتل ہے، یہ انسان نہیں ہے، خدا کے لیے اسے پاگل خانے چھوڑ دو، اس نے میری زندگی برباد کر دی، اس نے میرے بچے کو مار دیا۔ لیکن اب بھی میری ساس کی یہی رٹ تھی۔ کہنے لگی، میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، بس دماغی ڈپریشن ہے، اس لیے کوئی بھی پولیس اسٹیشن نہیں جائے گا، کوئی بھی اس کے خلاف رپورٹ نہیں کرے گا، بس یہی کہا جائے گا کہ بچہ خود اپنی موت مرا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا۔ اگلے ہی پل مجھے ایسا لگا جیسے میرا بیٹا سانس لے رہا ہے۔ میں تو جیسے پاگل سی ہو گئی تھی۔ میں نے چیخ چیخ کر سب کو بتایا، میرا بیٹا زندہ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے، جلدی سے ہسپتال لے چلو۔ ہم سب اسے ہسپتال لے کر بھاگے تھے، جیسے تیسے میرے بیٹے کی جان بچا لی گئی تھی۔ لیکن حسن کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے۔ میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا، یا تو حسن سے طلاق لے کر چلی جاتی، یا پھر حسن کو کسی نہ کسی طرح مجھے ٹھیک کرنا تھا۔ میں نے ایک ایک ترکیب سوچی حسن کو ٹھیک کرنے کی۔ میں نے ایک بے جان گڈے کو سفید کفن میں لپیٹ کر حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے کہا، یہ لو حسن، تمہارا بیٹا مر چکا ہے، جاؤ جا کر اسے دفنا دو۔ آج تمہارے اندر کے جانور کو سکون مل جائے گا کہ تم نے خود اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ سفید کفن میں لپٹے بے جان گڈے کو دیکھ کر حسن کے ہاتھ کچھ پل کے لیے کانپے تھے، اس کے چہرے پر ڈر سمٹ آیا تھا۔ میں نے کہا، جاؤ حسن، یہ قصہ پوری طرح ختم کر دو، اور چاہو تو میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ کر سکتے ہو جو اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے، مجھے بھی میرے بیٹے کے ساتھ ختم کر دو۔ میرے جیٹھ میرے اس کام میں شامل تھے۔ وہ حسن کو لے کر میرے بچے کو دفنانے کے لیے چل پڑے، اور جب بچے کو دفنانے کے لیے میرے جیٹھ نے اس مٹی کو کھودا اور اسے مٹی میں رکھا تو حسن چیخنے لگا، چلانے لگا، زور زور سے رو رہا تھا، میرا بیٹا نہیں مر سکتا، میرا بیٹا نہیں مر سکتا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے جیٹھ نے کہا، خود تم نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اسے، اب تمہیں کس بات کا دکھ ہے؟ اتنی دیر میں ہی اس بے جان گڈے کو میرے جیٹھ زمین کے اندر رکھ چکے تھے۔ لیکن حسن پر تو پاگل پن کا دورہ سوار تھا، وہ جلدی جلدی مٹی کھود رہا تھا، نکالو نکالو، میرے بیٹے کو باہر نکالو۔ پاگل پن کا دورہ پڑتے ہی حسن بے ہوش ہو کر گر چکا تھا۔ میرے جیٹھ اسے لے کر ہسپتال گئے تھے، کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا تھا، لیکن اب وہ رو رہا تھا، اپنے بچے کو پکار رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں بھی اس کے سامنے چلی گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ رونے لگا، میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا، ہمارا بچہ کہاں ہے؟
میں نے کہا حسن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن بعد ہم حسن کو گھر لے آئے تھے۔ اس کی نظر میں اس کا بچہ مر چکا تھا، اس لیے میں اپنے بچے کو اس کے سامنے نہیں لائی تھی۔ حسن پہلے سے اب کافی بدل چکا تھا، بالکل چپ چپ رہنے لگا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، میری ساری باتیں بھی مان لیتا تھا۔ بچے کی موت کے صدمے نے اس کے دماغ پر کافی اثر ڈالا تھا۔ پرانے سارے درد، سارے زخم بچے کی موت کے درد نے مٹا دیے تھے۔ سچ کہا ہے کسی نے، بچوں کی تکلیف سے بڑھ کر کوئی درد ہو ہی نہیں سکتا، اور شاید اپنے بچے کی موت کا درد اس کے سارے درد اور تکلیفوں پر بھاری تھا۔ وہ ہر وقت اپنے بچے کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ میری ساس میرے بچے کا خیال رکھتی تھی۔ ایک دن جب میرا بچہ رویا تو اس کے رونے کی آواز حسن کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا دیکھو میرا بچہ رو رہا ہے۔ میں نے کہا حسن تمہارا بچہ نہیں ہے، یاد ہے نا تم نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا اور اپنے ہاتھوں کو زور زور سے بیڈ پر مارنے لگا، کہنے لگا مجھے بھی مر جانا چاہیے، میں زندہ کیوں ہوں؟ اگلے ہی پل میرے بچے کی رونے کی آواز دوبارہ سے حسن کے کانوں میں پڑی، اور اس بار وہ خود کو روک نہیں پایا۔ آواز سن کر وہ کمرے سے بھاگا تھا اور اپنی ماں کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میری ساس بچے کو گود میں لے کر چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو ایک دم سے دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ میرے جیٹھ جیٹھانیاں بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ ہم سب لوگ ڈرے سہمے کھڑے تھے کہ کہیں پھر سے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن حسن اپنے بچے کو گود میں لے کر اسے بے تحاشا چومنے لگا، اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا مجھے پتا تھا میرا بچہ مر نہیں سکتا، میرا بچہ زندہ ہے۔ وہ رو رہا تھا، اب اسے چھپانا بیکار تھا کہ اس کا بچہ مر چکا ہے۔ میں اپنے بچے کو لے کر اپنے کمرے میں ہی رہنے لگی تھی، لیکن پھر بھی مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں حسن بچے کو پھر سے نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن اب وہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، ہر وقت اسے گود میں لیے اسے چومتا رہتا، اسے پیار کرتا۔ مجھے بھی اب بہت ہی پیار محبت سے پیش آتا۔ بچے کی محبت نے حسن کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ آج میرا بیٹا 3 سال کا ہو چکا ہے۔ حسن اپنے پچھلے سارے دکھوں کو بھول گیا ہے اور وہ اپنے بچے کی پرورش میں پورے دل سے لگ چکا ہے، اور میرا بھی بہت خیال رکھتا ہے۔ دوستو یہ ایک سچا حادثہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے، لیکن آپ لوگوں سے ایک سوال بھی ہے کہ اس طرح کے دماغی مریض لوگوں کا علاج صرف شادی ہے؟ مسکان کی قسمت اچھی تھی یا پھر بچے کی قسمت تھی کہ وہ بچ گیا تھا اور حسن بھی ٹھیک ہو گیا تھا؟ لیکن بہت سارے کیس ایسے ہوتے ہیں جہاں اس طرح کے مریض ٹھیک نہیں ہوتے، اور ایسے میں لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے بس ایک ہی سوال ہے کہ ایسے لوگوں کی شادی کرنی چاہیے؟ کیا شادی کے بعد ایسے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ جب ایسے بگڑے ہوئے لڑکے جنہیں ان کے ماں باپ بھی نہ سدھار سکتے ہوں، کیا اسے کسی اور کی زندگی میں شامل کر دینا چاہیے؟ یہ سوچ کر کہ شادی ہوگی تو وہ لڑکا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، خدا کے لیے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلنا چھوڑ دیں۔ اپنے بیٹوں کی پرورش اچھی کریں تاکہ آنے والی آپ کو دعائیں دیں، بد دعائیں نہیں۔ جیسا کہ ایک لڑکی کی پرورش بہت اہمیت رکھتی ہے، ایسے ہی لڑکوں کی پرورش بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس لیے پرائی بیٹی پر ظلم نہ کریں، اپنے بیٹوں کو سدھارنے کے لیے اپنی کوشش کریں، کسی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی نہ کریں۔